بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی قاری محمد محمود حسن آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک مفید ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے اور تراویح کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ حفاظ قرآن کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جب وہ دور کرتے ہیں، جب تراویح کے لیے منزل یاد کرتے ہیں، جب وہ دور کرتے ہیں تو ان کو غلطیاں بہت کم آتی ہیں۔ یہ الحمدللہ کسی کو تو اتنی منزل پختہ ہوتی ہیں کہ بالکل غلطی آتی بھی نہیں ہے، اور جب وہ تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر غلطیوں کے انبار لگنا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب ہم منزل کے لیے دور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم منزل پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں۔ اگر کوئی غلطی آ بھی گئی تو یہ بتا دے گا، اور چاہے ہمیں جو ہے نا 15-20 غلطی کیوں نہ آ جائے، ہمیں جو ہے نا کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشر نہیں لیتے۔ اور جب ہم تراویح کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ غلطی نہ آ جائے، کوئی غلطی نہ آ جائے، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی نہ آ جائے۔ اگر ایک غلطی آ گئی تو اس کے بعد غلطیوں کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگلی آیت کیا شروع ہوگی، اگلا رکوع کہاں سے شروع ہوگا، اگلا صفحہ، پتہ نہیں عجیب جو ہے نا ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر پیچھے سامع ہمیں مہمان سمجھ کر ہمیں غلطیاں تحفے میں دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، یہ خوف، یہ خطرہ، یہ پریشر، یہ دباؤ جب ہم ختم نہیں کریں گے، ہمیں اسی طرح تراویح میں غلطیاں آتی رہیں گی۔ تو ایک سوچ کو ایک رکھنا ہے۔ جس طرح دور کرتے وقت آپ کی سوچ یہ تھی کہ اگر غلطی آ بھی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ادھر تراویح میں بھی آپ کو یہ سوچ رکھنی ہوگی کہ اگر غلطی آ بھی گئی تو پیچھے سامنے کھڑا ہے، غلطی بتائیں گا کیا ہوا۔ اگر غلطی آ گئی، مصلی پر تو غلطیاں آتی رہتی ہیں، تو جب تک یہ سوچ نہیں ہماری ہوگی تو ہمیں غلطیاں جو ہے نا ہماری منزل پر مثبت اثر نہیں پڑ سکتا۔ تو منزل جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اور بغیر دباؤ کے، بغیر پریشر کے پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ منزل پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ یہ ہوئی ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم دور میں منزل پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان پتہ نہیں لاہور سے کراچی کدھر گھوم رہا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، لیکن ہماری زبان روا رہتی ہیں، ہمارے زبان سے حروف پھسلتے ایسے نکل رہے ہوتے ہیں جس طرح پانی روا ہوتا ہے۔ ہمارا دھیان چاہے جدھر بھی چلا جائے، اب نمازی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، ہماری منزل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہم جو ہیں وہ منزل پڑھ رہے ہیں، کوئی غلطی اس میں نہیں آتی۔ اب مصلی پہ اگر کھڑے ہوتے ہیں، رات کو تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح میں اگر دھیان تھوڑا سا بھی ادھر چلا جائے تو ہماری غلطیوں کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اور دوسری بات ہے کہ جب منزل پڑھتے ہیں، جب مصلی پہ پڑھتے ہیں تو ہمیں حروف ایسا لگتا ہے، حروف اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلی دفعہ منزل پڑھ رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم جب دور کرتے ہیں تو وہاں پر وہیں سوچ و فکر نہیں تھی، وہیں غور نہیں تھا اسی طرح کا جس طرح مصلی میں ہم ایک ایک حرف کو سوچ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم منزل اس وقت ہماری پختہ ہو سکتی ہیں جب ہماری جس طرح دن کو دور کے سوچ ہوتی ہیں، سوچ و بیچار ہوتی ہیں، مصلی پر بھی وہیں ہو۔ تو میں ہرگز بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مصلی پر جس طرح ہم ادھر ذہن گھماتے رہے پھر بھی ہمیں غلطی نہیں آئی، مصلی بھی نہیں، لائن ایک ہو۔ جس طرح ہم ادھر یہ سوچ رہے تھے کہ اگر غلطی آ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بتا دے گا، ادھر بھی ہم جو ہے پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ادھر بھی یہ کہ اگر کوئی غلطی آ بھی گئی، پیچھے سامع کھڑے، وہ غلطی بتا دیں گا، غلطیاں تو آتی رہتی ہیں۔ تو یہ جب سوچ ہوں گی
جب مائنڈ میں یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں منزل پر بہت زیادہ جو ہے نا مثبت اثر پڑے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آپ کو میں نے 2 باتیں بتائی ہیں، 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جب ہم دور کرتے ہیں تو ہمیں دور میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بہت ہی توجہ کے ساتھ، دلجمی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جب ہم دلجمی کے ساتھ اور شوق و ذوق سے پڑھیں گے، غور و فکر کے ساتھ، تو جب ہم تراویح میں غور و فکر اور پڑھیں گے اس کو شوق کے ساتھ، تو ہمیں انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات ہے کہ بغیر پریشر کے جس طرح ہم دور میں پڑھتے ہیں، بغیر خوف و خطر کے، اس طرح تراویح میں بغیر خوف و خطر کے پڑھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے اگلی اس طرح کی مفید ویڈیو تک اپنے بھائی قاری محمود حسن کو انشاءاللہ اگلی مفید ویڈیو میں ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔